گلا ہے مجھے اپنے آپ سے اور مسلمان سے کہ میں اس اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہوں، کیا میں اس کے حکموں کو مانوں؟ ابھی نہیں، رات کو سونے سے پہلے بستر پہ یا رات کی نوکری پہ جب اکیلے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ سوچنا ذرا 2 منٹ کے کہ میں کیا کروں؟ آج دن میں نے کتنے اللہ کے حکم مانے ہیں اور کتنے اللہ کے حکم توڑے، اور آج دن میں نے کتنے اللہ کے رسول کے حکم مانے ہیں اور کتنے توڑے۔ یہی بات میں نے گزشتہ جمعہ شروع کی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کبھی مت پیچھے رہنا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، بڑے دل کو لگی، اس نے کہا کہ ہمیشہ دم بن کے رہنا، پوچھل بن کے رہنا، سر کبھی نہ بنو۔ جب سر بنو گے تو سر میں ڈنڈے لگیں گے۔ سر انسان کب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر غرور آتا ہے، جب اس کے اندر بڑائی اور تکبر آتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو صرف اس لیے نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ میں بھی آخر کوئی چیز ہوں۔ اسی پر میں نے آپ اللہ سے بات کہی تھی کہ ایک بزرگ نے اپنے خلیفے کو خلافت دیتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت یہ کون ہو سکتا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے؟ اس نے کہا نہیں، آج ہر بندہ خدا بنا مانا کہ جب وہ یوں کہتا ہے کہ میری بات یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ جب میں کہتا ہوں میری بات، مجھے آج اسی پہ گلا ہے کہ جی میرا ابا میری نہیں مانتا، میری اماں میری نہیں مانتی، میرے بچے میری نہیں مانتے، مولوی صاحب آپ بھی میری نہیں مانتے، فلانا بندہ بھی میری نہیں مانتا۔ اس وقت وہ آواز دے کے کہتا ظالم تو میری کتنی نہیں مانتا، میں بھی تو صبر کیے بیٹھا ہوں، حالانکہ بات صرف میری بات ہے اور کسی کی بات نہیں۔ میں اپنی جس بات پہ اڑا ہوں، میرے دوستوں کبھی تنہا بیٹھ کر سوچتے ہیں میری بھی کوئی بات ہے، میری کیا حقیقت ہے، میں کیا ہوں؟ آج اگر یہ چیر پھاڑ کے 2 گھنٹے یہاں رکھ دو تو آپ میں سے کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا، اتنی بدبو اٹھ جائے گی۔ ایک دن نہیں گزرتا دوسرے دن کسی قبر کو پوسٹ مارٹم والے اگر چیرتے پھاڑتے ہیں تو کوئی آدمی ناک پر کپڑا رکھے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ یہ میرا اندر بدبو سے بھرا ہوا ہے، میرے اندر کا خون نکل آئے، پیپ نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پخانہ نکل آئے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے اندر یہ حقیقت ہے، اور یہی ہم میں سے ہر بندے کی ہے۔ اندر سے اگر پیشاب کا قطرہ نکل آئے، منی کا قطرہ نکل آئے، پخانے کا قطرہ نکل آئے، خون کا قطرہ نکل آئے، پیپ کا قطرہ نکل آئے تو کیا وضو رہتا ہے؟ یہ حقیقت ہے، پاک چیز بھی پلیت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 میرے دوستو، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی ستاری کی ہمارے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے سب کے گناہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں، اپنے بچوں کے سامنے آ جائیں، اور اگر ہماری حقیقتیں ہماری بیویوں کے سامنے کھل جائیں، ہم باہر جا کے کیا کرتے ہیں تو کہا ایک دن کر نہیں رہے، سارے چور ہیں۔ میں اس وقت یہ دعویٰ کروں کہ جب میں کچھ ہوں کہ میری بات، وہ کہتا میں کچھ ہوں بلکہ سب کچھ ہوں، میری بات بات ہے اور کسی کی بات نہیں۔ وہ پھر اپنی بات کے بارے میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری بات کے اندر شک کرنا بھی کو، میری بات میں شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہوں اور بات صرف میری چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی۔
کی باتیں بدل سکتی ہیں، اللہ کی بات بدل نہیں۔ کروڑوں سال پہلے بھی جو اس کی بات تھی آج بھی وہی ہے، اور کروڑوں سال بعد بھی اس کی بات وہی رہے گی جو آج ہے۔ میری بات تو ایک پاؤں پہ بدل جاتی، میں صبح کچھ ہوں، دوپہر کو کچھ ہوں، شام کو کچھ ہوں۔ کسی نے پیسہ دکھایا تو میری بات بدل گئی، کسی نے ڈنڈا دکھایا تو میری بات بدل گئی، کسی نے لڑکی دکھائی تو میری بات بدل گئی، کسی نے دکان دکھائی تو بات بدل گئی، مٹھائی کھلا دی تو بات بدل گئی، کھانا کھلا دیا تو میری تو بات بدل جاتی۔ اور پھر ہم دعویٰ پھر ساتھ کہہ بھی دیتے ہیں وہ ساڑھی کا قرآن حدیث کا نہیں، ساڑھی کا تو بدل سکتے۔ کبھی یوں کہہ دیتے ہیں اور کبھی میری بات پہ بات ماری، میری بات کے آگے بات کر دی، یہ خدائی کا دعویٰ۔ تو بزرگوں میں راتی کام تو کرایا، بیوی نو آنکھیں اچھا پکا دے، وہ سب کو آنکھیں نہیں پکانی ہے، تھکی ہیں، میرا منی میری منی نہیں، جو لو جی طرح میری نہیں منیس، میری نہیں منیس۔ تو کبھی یہ بندہ بیٹھ کر سوچے میں اس کی کتنی نہیں مانتا، اس نے تو کبھی مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالا، کتیا نکل جا میرے گھر سے، تو میرے گھر میں پاؤں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی کہتا بازا بازا، پھر بھی آ جا، پھر بھی آ جا۔ کہتے ہیں نا کہ بھولا ہوا شام کو بھی گھر آ جائے تو اس کو کوئی بھولا ہوا نہیں کہتا۔ یہ بات اس کی ہے، ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی۔ اور کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ جو بندہ نبی کا دعویٰ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہے نا۔ نبوت کا دعویٰ کبھی نہ کرنا۔ ہم سارے نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، صرف مرزا غلام احمد قادیانی نہیں، سارے ہر بندہ ہم میں سے کہتا ہے جتنی گل میری سچی ہے کسی اور کی سچی نہیں، یہ دعویٰ صرف نبی کا ہے، نبی کی بات سچی اور کسی کی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی بات باتوں کی بادشاہ، رسول رسولوں کا بادشاہ، اور رسول کی بات باتوں کی بادشاہ۔ جب بادشاہ کی بات آتی ہے تو بادشاہ کے آگے پھر کوئی نہیں بول سکتا، یہ دنیا کے بادشاہ اور وہ سب سے بڑا بادشاہ۔ لیکن ایمان سے میرے دوستوں بات یہ ہے، ہم سب کی مانتے ہیں، بیوی کی مانتے ہیں، بچوں کی مانتے ہیں، ماں باپ کی مانتے ہیں، جس دفتر میں کام کرتے ہیں ان کی مانتے ہیں، یاروں دوستوں کی مانتے ہیں، آج کل کی سہیلیوں اور گرل فرینڈوں کی بات مانتے ہیں، نہیں مانتے تو خدا رسول کی مانتے ہیں۔ وہ کہے دھوپ میں کھڑا ہو جا، میں سارا دن کھڑا رہوں گا۔ وہ کہے ڈارلنگ میں شام کے 6 بجے تجھے ملنے آؤں گی تو میں 3 بجے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، 6 بجنے والے ہیں۔ خدا رسول کی ہمارے یہاں یہ اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ جمعے کا خطبے کے دوران ایک مسئلے کی بات آئی تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، لوگوں سے نہیں کہا، ایک مسئلہ تھا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی سڑک پہ آ رہا تھا جمعہ پڑھنے میں، وہیں بیٹھ گیا، وہیں بیٹھ گیا۔ نماز جب ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا جو سڑک پہ بیٹھے۔